باب نمبر 21 گھوڑے کی کاٹھی اور تیمور۔ اب ایسا زمانہ آیا کہ اس لنگ کرنے والے کشورستان کو اس مثل کا مصداق بن کر اس کا مزہ چکھنا پڑا کہ جس نے پاؤں رکاب میں رکھ لیا اس کو کاٹھی پر پہنچنا ہی پڑتا ہے۔ سمرقند میں قیام کرنے یا پہاڑوں میں شکار کھیلنے کا بہت کم اتفاق ہوتا تھا۔ تیمور کی دوسری بیوی یعنی پہلی ملکہ سرائے ملک خانم صفر و حضر دونوں میں بڑے جاہ و حشم سے رہتی تھی۔ جب برآمد ہوتی تو حبش نے قبا کے دامن اٹھائے اور خوبصورت کنیزیں کلاہ کے مرصع پروں کو دائیں بائیں سہارا دیے چلتیں۔ نئے نئے کاشیکاری کے محل فروزی چھتوں والے بہت کشادہ اور وسیع اس کے قدم رنجہ فرمانے کے لیے تیار ہو چکے تھے۔ خود تیمور نے ایرانی مہندسوں کی مدد سے ان محلوں کے نقشے بنائے تھے۔ تعمیر کے زمانے میں کبھی کبھی قلیل مدت کے لیے معماروں اور مزدوروں میں کام کی ہلچل ڈالنے یا ملک چین اور ہندوستان کے ایلچیوں کو شرف حضوری بخشنے یا پوتوں کا سلام قبول کرنے سمرقند چلا آتا اور یہاں خوب جشن و توئی کر کے واپس چلا جاتا۔ ایام سفر میں خیمہ و خرگاہ کا سامان دوہرا ساتھ رہا کرتا تھا۔ جب ایک خیمہ گاہ میں آرام کرتا تو اسی رات کو دوسرا خیمہ و سرا پردہ بار برداری کے جانوروں پر رکھا ہوا آگے کی منزل پر لے جا کر نصب کر دیا جاتا۔ جب تیمور دوسرے دن وہاں پہنچتا تو کوشک شاہی تیار ملتا۔ خیموں کی ریشمی تنابیں کھینچی ہوئی ہوتیں، اندر قالینوں کا فرش ہوتا، چوبوں سے اپنی اپنی جگہ پردے لٹکے ہوتے اور تمازت آفتاب سے پناہ کے لیے بڑا سائبان سامنے لگا ہوتا، اور بارگاہ دولت کے قریب 12,000 کلچیوں کے ڈیرے ہوتے جو بادشاہ کے قریب بطور محافظ کے حاضر رہتے۔ کلچیوں کے سردار بہادروں میں سے منتخب ہو کر مقرر کیے جاتے تھے۔ یہ سب بڑے دلاور اور طاقتور ہوتے تھے۔ کوئی مشکل کام ایسا نہ تھا جس میں ان کی آزمائش نہ ہو چکی ہو اور اتنا انعام نہ دیا گیا ہو جس سے ان کی اور دوسروں کی ہمت افزائی ہوئی ہو۔ تیمور نے حکم دیا کہ ایسا سپاہی جو خدمت کرتے کرتے عمر رسیدہ ہو گیا ہو اس کے درجے اور تنخواہ میں کبھی کمی نہ کی جائے، کیونکہ پرانے سپاہی جو عارضی عزت کے لیے اپنی دائمی خوشی قربان کر دیتے ہیں وہ قابل انعام ہوتے ہیں۔ تیمور کو اپنے پرانے سپاہیوں کی قدر افزائی پر ہمیشہ اصرار رہا اور جس طرح پہلے 1,000 سپاہیوں کے نام جنہوں نے ایک سخت مہم میں ساتھ چلنے پر رضامندی ظاہر کی تھی لکھ کر اپنے پاس رکھ لیے تھے، اب اپنے تومانوں کے افسروں اور ان کے بیٹوں کے نام ایک فہرست میں لکھ لیے۔ اگر کسی سردار سے کوئی کام شجاعت کا عمل میں آتا تو سرکاری کاتب اس کے اعمال نامے میں اس کام کو درج کر دیتے۔ لشکر میں اگر کوئی سپاہی دلیری کا کام کرتا تو وہ 10 سپاہیوں کا افسر یعنی اون باشی کر دیا جاتا، اور 10 سپاہیوں کے افسر کو عمدہ خدمت کے صلے میں 100 سپاہیوں کے افسر یعنی یوز باشی کا درجہ ملتا اور خاص قسم کا نشان اور انعام دیا جاتا، مثلاً کمر بند یا مرصع جبہ مع گلو بند، بعض وقت تلوار اور گھوڑا بھی ملتا۔ 1,000 سپاہیوں کے سردار یعنی مینک باشی کو علم اور نقارہ دیا جاتا اور امیر الامراء کو 10,000 علم اور شیر علم، تومانو، توغ اور چرتوغ اور نقارہ ملتا۔ ان امیروں میں سے ہر ایک کو 100 گھوڑے اپنے ساتھ رکھنے کا حق حاصل تھا۔ جب یہ فوجی سردار کوئی لڑائی فتح کرتے تو ان کو اور بھی بھاری انعام دیے جاتے، مثلاً کسی شہر یا ملک کی حکومت مع اس کی آمدنی کے جاگیر میں ملتی۔ فوج کے امراء بعض صورتوں میں شاہی گھرانے کے لوگ ہوتے تھے، مگر ترقی ہمیشہ حسن خدمت کے صلے میں ملتی تھی۔ لڑائیوں کے بعد جو فوجی سردار زندہ بچے تھے ان میں ایک بڈھا امیر جاکو برلاس تھا جو بڑی عزت و منزلت کے ساتھ امیر الامراء کا درجہ اور بلخ کی حکومت انعام میں پا کر جنگی خدمات سے سبکدوش ہوا تھا۔ تیمور ایسے آدمی کو ناپسند کرتا تھا جو کسی مارکے میں ناکام رہ کر ناکامی کے متعلق عذرات پیش کرے یا عین خطرے کے وقت اوروں سے پیچھے رہ جائے یا آگے بڑھنے سے پہلے بھاگنے کا راستہ سوچ رکھے۔ بے وقوفی اور نادانی پر اس کو غصہ آیا کرتا تھا اور اکثر یہ جملہ کہ دشمن دانا بے از دوست نادان اس کی زبان پر آتے سنا گیا تھا۔ ایک مورخ نے جس کا نام ابن عرب شاہ تھا تیمور کی صورت شکل اس زمانے کے بہت صاف اور روشن الفاظ میں اس طرح بیان کی ہے۔ یہ فاتح دراز قد تھا، سر بڑا اور پیشانی چوڑی تھی، جسم طاقت اور دلاوری میں نہایت ممتاز تھا، فطرتاً عمدہ قابلیتیں اس میں موجود تھیں۔ اس کی جلد سفید تھی، چہرے کا رنگ صاف تھا، ہاتھ پاؤں مضبوط تھے، سینہ چوڑا تھا اور انگلیاں بہت سخت تھیں، داڑھی لمبی تھی اور ہتھیلیاں خشک رہتی تھیں۔
دائیں ٹانگ سے لنگ کرتا تھا، آواز بھاری تھی۔ میانہ عمری میں بھی جوش طبیعت اور جسم میں طاقت، دلیری اور عزم وہی تھا جو جوانی میں تھا۔ اس کی مثال ایک کوہ راسخ کی تھی۔ جھوٹ بولنا اور مسخرہ پن کرنا بہت ناپسند کرتا تھا، ہمیشہ سچی بات سننی چاہتا تھا، چاہے تلخ ہی کیوں نہ ہو۔ کسی ناکامی پر افسردگی یا کامیابی پر کوئی خاص خوشی اسے نہ ہوتی تھی۔ تیمور کی مہر پر فارسی کے 2 لفظ کندہ تھے، راستی و روئستی، سچائی طاقت ہے۔ کم سخن تھا، کبھی آدمیوں کو قتل کرنے یا لوٹنے یا عورتوں کو ان کے گھروں میں بے عزت کرنے کا کوئی جملہ اس کی زبان پر نہ آیا تھا۔ بہادر سپاہیوں سے اسے بے حد الفت تھی۔ تیمور کے بال جلد سفید ہونے شروع ہو گئے تھے۔ بعض مورخوں نے اس کے چہرے کا رنگ گندمی لکھا ہے، لیکن ایک عرب کو گندمی رنگ گورا ہی معلوم ہوا ہوگا۔ تعجب یہ ہے کہ تیمور کا یہ حال ابن عرب شاہ کا لکھا ہوا ہے، جسے تیمور خانہ کوچ کر کے سمرقند لایا تھا۔ ابن عرب شاہ کو تیمور سے خاص عداوت تھی۔ تیمور کے لشکر میں بہت کم لوگ ایسے تھے جن کو آک بوغا کی طرح یک لخت ترقی اور درجہ ملا ہو۔ معلوم ہوتا ہے کہ یہ تاتاری بہادر بہت ہی قوی ہیکل اور مضبوط آدمی تھا۔ بازو پر آہنی سپر اور ہاتھ میں 5 فٹ کا لمبا برچھا رہا کرتا تھا۔ صرف 10 سپاہیوں کی افسری یعنی اون باشی کا درجہ رکھتا تھا۔ گھوڑا فقط ایک ہی پاس تھا اور اس کی بڑی لیاقت دوستوں میں یہ مشہور تھی کہ مینڈھے کا کھوکھلا سینگ دودھ اور شراب سے پورا بھر کر چڑھا جاتا ہے۔ بیان ہوا ہے کہ ایران پر دوبارہ فوج کشی کے زمانے میں آک بوغا بغیر کسی ساتھی کے سڑک کے کنارے ایک گاؤں میں، بلکہ وہ سمجھیے کہ اس گاؤں کے سرائے میں جا اترا۔ چونکہ دشمن کے ملک میں تھا، اس لیے گھوڑا کسا کسایا بالکل تیار سرائے کے دروازے پر کھڑا رکھا تھا۔ ایک دن اس طرح چھپا چھپایا سرائے میں کمر کھولے آرام سے بیٹھا کچھ کھا پی رہا تھا کہ گاؤں کا ایک پاسبان گھبرایا ہوا آیا اور کہنے لگا کہ 50 ایرانی سوار گاؤں کے حوض کے پاس گھوڑوں سے اتر رہے ہیں۔ یہ سن کر آک بوغا بولا، اس میں گھبرانے کی کیا بات ہے، جاؤ اور گاؤں کے سپاہیوں کو جمع کرو، پھر ان ایرانیوں پر حملہ کیا جائے گا۔ پاسبان نے عذر کیا کہ ایرانی سوار بہت زیادہ ہیں، ان سے لڑنا مشکل ہے، بہتر ہے کہ آپ یہاں سے کسی طرف بھاگ جائیں۔ مگر آک بوغا کب بھاگنے والا تھا۔ پاسبان سے کہنے لگا، اگر تم نے ان ایرانیوں پر حملہ نہ کیا تو پھر ان کے گھوڑے اور گھوڑوں کے زین کیوں کر ہاتھ آئیں گے؟ واللہ تم میں ذرا عقل نہیں، یہ ایرانی سب گیدڑ ہیں، جب مجھ بھیڑیے کو اپنی طرف آتے دیکھیں گے تو نوک دم ہو جائیں گے، اور ایرانیوں کا بھاگنا میں خوب دیکھ چکا ہوں، جاؤ اور اپنے سپاہیوں کو جمع کر کے یہاں لے آؤ۔ آک بوغا کھانے میں مصروف رہا۔ گاؤں والے آپس میں گفتگو کرنے لگے کہ اب کیا کرنا چاہیے۔ یہ لوگ ایرانی سواروں سے تو ڈرتے ہی تھے، مگر اس مسلح تاتاری دیو سے بھی ان کی جان نکل رہی تھی۔ قصہ مختصر، تھوڑی دیر میں گاؤں کے تقریباً 10 آدمی ٹٹوؤں پر سوار سرائے کے دروازے پر آئے۔ آک بوغا فوراً اٹھا، کمر کسی، سر پر خود رکھا، داڑھی ہٹا کر گلے میں چمڑے کا سینہ بند باندھا اور کندھوں پر چرمی شانہ پوش لگائے اور ہاتھ میں لمبا برچھا سنبھال کر گاؤں کے سواروں سے کہنے لگا، دیکھو جس وقت میں سورن کا نعرہ لگاؤں فوراً آندھی کی طرح گھوڑے سر پر ڈال دینا، خبردار ذرا توقف نہ ہو، آنکھوں میں خاک بھی پڑے تو اسے نکالنے کو رکنا مت۔ اب آک بوغا خود آگے آگے ہے اور گاؤں کے سوار پیچھے پیچھے ہیں۔ سرائے والی گلی سے نکل کر مسجد اور مسجد سے آگے سڑک والے حوض کی طرف چلے۔ ایرانی سواروں کو دیکھتے ہی حوض پر گھوڑوں کو پانی پلا رہے ہیں۔ آک بوغا نے گھوڑے کو چابک لگا کر کڑک کر سورن کا نعرہ لگایا۔ گاؤں والوں کے لیے جو گھوڑوں پر سوار آک بوغا کے پیچھے تھے، ایرانی سواروں کی ننگی تلواروں کی چمک ہی دیکھنی تھی۔ فوراً پیٹ پھیرے جدھر سے آئے تھے ادھر ہی بھاگ گئے۔ اب آک بوغا کے ہوش درست ہوئے، مگر وہ بھاگنے والی آسامی نہ تھا۔ اکیلے نے ایرانی سواروں پر دھاوا کیا۔ ایرانی یا تو یہ سمجھ کر کہ اس تاتاری کے پیچھے کوئی تاتاری لشکر بھی ضرور ہے، یا سورن کے ہیبت ناک نعرے کو سن کر فوراً اپنے گھوڑوں پر سوار ہو گئے اور سر پٹ بھاگے۔ آک بوغا نے اپنا گھوڑا ان کے پیچھے ڈالا۔ ایرانی سواروں میں کوئی ادھر بھاگا، کوئی ادھر۔ کہتے ہیں کہ ان کے گھوڑے بہت مضبوط تھے۔ آک بوغا پکارتا ہی رہا کہ ٹھہرو ٹھہرو، ذرا 2 ہاتھ تو ہو جائیں، مگر ایرانی نہ پلٹے۔ آک بوغا آخرکار مجبور ہو کر واپس آیا۔ فتح ضرور ہوئی مگر خالی ہاتھ آنا پڑا۔ آتے ہی گاؤں والوں سے کہنے لگا کہ ایرانی تو گیدڑ تھے ہی، مگر تم نرے خرگوش نکلے۔